الوشا صاحبہ، SCO سمٹ آبویسلی نظریں پاکستان پہ ہیں، کتنا بڑا بریک تھرو ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ جو ہم نے ابھی تک رپورٹ ہوا ہے کہ $11 ارب سرمایہ کاری پاکستان خواہش مند ہے، آپ سمجھتی ہیں یہ پراپر ہوم ورک کے ساتھ ہے؟ یہ ٹارگٹ کچھ کم نہیں ہے؟ ہمیں زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حالات یہ ہیں کہ میں سمجھتی سمٹ کا پاکستان میں ہو جانا ہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ایک ایسے ماحول میں ہونا جہاں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حساب سے، یعنی جو ہم پہ یرغمال ہے اس وقت دہشت گرد تنظیموں کی، ان تمام حالات اور معاملات اور واقعات کے ہوتے ہوئے پاکستان میں SCO کا سمٹ ہونا، اتنے سارے ہیڈز آف گورنمنٹس کا آنا، اتنے سارے وزراء اعظم کا آنا، چائنیز وزیر اعظم کا آنا، رشین وزیر اعظم کا آنا، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا کی بھی جو اس میں نمائندگی ہونا، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور انویسٹمنٹ تو دیکھیے، جو ہم نے جو بھی ایک ایم کیا ہے وہ تو کیا ہے، انویسٹمنٹ کوئی صرف اس سمٹ کی حد تک تو اتنے ہی دنوں تک محدود نہیں ہوتی۔ جب ماحول بنے گا اور جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ پاکستان مستحکم ہے تو انویسٹمنٹ تو کبھی بھی آ سکتی۔ لہٰذا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتی کہ ایک ایمبیشس ٹارگٹ ہے $11 ارب یا نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس کے لیے ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا بن گیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کو ڈی ریل کرنے کی کتنی کوششیں ہوئی۔ اب تھوڑا سا ہم ذرا اپنے سیاسی معاملات پہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ SCO کانفرنس پہ تو دنیا کی نظریں ہیں، لیکن پاکستان کے عوام ساتھ ساتھ یہ جو آئینی ترمیم ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اسی پہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں۔ اب خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل ہو رہا ہے پرسوں کے بجائے، اور پارلیمنٹ کا اجلاس اب 17 کو رکھ دیا گیا ہے۔ مولانا صاحب بلاول صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں، کیا کنسنسس قائم ہو گیا ہے؟ کوئی منیمم لیول آف ایگریمنٹ ہو چکا ہے؟ دیکھیے میرے حساب سے منیمم، حالانکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، لیکن منیمم ایگریمنٹ تو نظر آ رہا ہے باہر سے کہ وہ تو پہلے دن سے تھا۔ منیمم ایگریمنٹ پہ جہاں تک یہ ایک تمام جماعتوں میں ایک یہ کنسنسس ضرور تھا کہ آئینی معاملات کے حل کے لیے کوئی اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ اب وہ کیسے ہونا چاہیے، یہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس ہونی چاہیے، وہ تمام چیزیں تھیں، اور اس کی ظاہر ہے جو بھی باریک نقطے سے ان پہ بحث ہو رہی تھی۔ لیکن جو آج تک کے حالات لگ رہا ہے معاملات سیاسی طور پر، ایسا لگتا ہے کنسنسس جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور کوئی نہ کوئی ترمیم کی جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں شاید ان دونوں ایوانوں سے باز ہو جائے۔ اب اس کا پھر اس کی جو حتمی شکل ہے وہ کیا نکلتی ہے یہ تو میں نے بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے اس تو میں آپ اپنی کو پارٹی PTI کی سپورٹ بھی ہوگی؟ جی میں نہیں کہہ سکتی جی، اگر ہمیں مولانا صاحب کی سپورٹ مل جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ PTI کے بغیر بھی شاید حل ہو جائے۔ اچھا لیکن یہ فرمائیں، PTI کس حد تک ہے، PTI کے رینکس اور فائل متحد ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس لیے PTI کی سپورٹ پر بینک کرنا اور اس پر جو ہے اپنا ترمیم کا دار و مدار ان کے نمبرز پہ رکھنا، سمجھیں یہ ایسے بھی کوئی اتنی عقل مندانہ پالیسی نہیں۔ پلوشا صاحبہ، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپیرنٹلی اٹ لکس کہ بلاول صاحب اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں اور بڑی ہری میں ہیں، اور 25 سے پہلے اگر یہ ہوتی ہے، کیوں اتنی ضروری بن گئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ 25 کے بعد ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بلاول صاحب جس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں وہ پوری ترمیم نہیں ہے، وہ اس کے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے اس پہ وہ ظاہر ہے ایک پبلک اوپینین بنا رہے ہیں، اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن باقی ترمیم جو ہے وہ تو پھر پوری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایئرلائنس کی ذمہ داری ہے، وہ سارا بورڈ بلاول صاحب کے کندھوں پر تو نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا جلدی، دیکھیں وہ 25 سالی جلدی میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ایسی ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ابھی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر 25 تاریخ کو اپنے وقت پہ آ جائے گی، 25 تاریخ میں تو آگے پیچھے نہیں ہونا۔ تو لہٰذا جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں، حکومتیں، وہ پارٹیز ہوتی ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، انہیں ان چیزوں سے پھر گھبرانا جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ کوشش ضرور
کر رہے ہیں. تمام ایلائز اور گورنمنٹ کی ایک ترمیم پاس ہو جائے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. آئینی کوڈ ان کی جہاں تک ہماری پارٹی ہے ایک کمٹمنٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ مثلاً اگر نہیں 25 تاریخ تک کوئی کنسنسس ہوتا، کیونکہ ہماری پارٹی کیسی ہے کہ کنسنسس، بلاول صاحب نے بھی کنسنسس پہ زور دیا ہے. لفظ کنسنسس کا مطلب ہے کہ جب تک تمام لوگ راضی نہ ہوں. تو اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بلڈوز کر کر، بلاول صاحب خود اس پوزیشن میں ہیں یا وہ کرنا چاہیں گے بھی اگر کبھی اس پوزیشن میں ہوں، تو اگر حکومت ساتھ ہوگی تو معاملات ہوں گے نا. تو لہٰذا تمام تر ذمہ داری ان کے سر پہ ڈالنا جہاں تک پوری ترمیم کا میں سمجھتی ہوں ٹھیک بھی نہیں. اور ویسے اگر ایک پبلک اوپینین وہ بنا رہے ہیں وہ اچھی بات ہے. وہ بار کونسلز میں جا رہے ہیں، لوگوں کو خطاب کریں، لوگوں کو موقع بھی دے رہے ہیں جیسے مرضی سوال کریں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سخت سوالات بھی ان کا بھی جواب وہ تحمل سے. اچھا یہ بتائیے اب مولانا صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی سے ملنا ہے، خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل بلا لیا ہے، پرسوں پارلیمان کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. یہ 24-36 گھنٹے میں یہ سب ہو جائے گا؟ دیکھیے میں یہ بھی نہیں آپ کو ویسے کہہ سکتی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس صرف اس لیے ہے کہ ترمیم کی جائے، کیونکہ ہمارے سینٹ کا اجلاس تو نہیں کال ہوا. ہو سکتا ہے اگلے چند گھنٹوں میں وہ بھی کال ہو جائے، لیکن قومی اسمبلی کا اپنا بھی بزنس ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ قومی اسمبلی صرف اس ترمیم کی وجہ سے بھوک نکال رہی ہے. لیکن بہرحال میں نے ایجنڈا نہیں دیکھا، میں قومی اسمبلی کی ممبر نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اگر نہیں ہوا 24-36 گھنٹوں میں تو نہیں ہوگا. پھر ہمیں حالات کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، سیاسی حالات جو اس وقت موجودہ ہیں اور ہمیں دستیاب ہیں. ہم اور اس کے لیے ہر پارٹی کو تیار رہنا چاہیے.